آج جس موضوع پر ہم اظہار خیال کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں غیر اسلامی رسومات کا عمل دخل کس طرح ختم کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کریں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس بات کی کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات کو دین اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کس طرح وجود میں لایا جائے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور خصوصاً کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو شاید اسلام میں تو ممنوع ہے ہی، لیکن انسانی بنیادی اخلاقیات اور ترقی یافتہ معاشروں کے اندر بھی اصولی طور پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مثلاً ایک شادی میں 1 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے جاتے ہیں، ایک دلہن پر 1 کروڑ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ اس کے لباس پر، اس کے میک اپ پر، اور اس کے حسن کو مزید اجالا کرنے کے لیے ایک مصنوعی زندگی کی طرف اس کو دھکیلنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، جو کہ وہ پیسے، وہ دولت اگر غربت ختم کرنے کے لیے، جہالت ختم کرنے کے لیے، بیماری ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے بنیادی حقوق ادا کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے تو معاشرہ ترقی کرتا، خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا۔ اس کے علاوہ وہاں جو مکس گیدرنگ کا اہتمام ہوتا ہے، جو ریانی فحاشی کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بے روی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ نہ انسانیت کی نمائندگی ہے، نہ اخلاقیات کی نمائندگی ہے، اور نہ اسلام کے طرز عمل سے مطابقت رکھتی ہے۔ جہاں تک اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تقریبات کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کس طرح ڈھالا جائے، وہ اس لیے ہمیں پیش آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور بنیادی طور پر ہم لوگ دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ ہم اس دین پر ایمان لائے ہیں جس کی تعلیم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی عبادی کافۃ، اے لوگو جو مسلمان ہوئے ہو، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو اسلام میں داخل ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی شعبے کو بھی اسلام سے مستثنیٰ نہ کرو۔ تم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمان نہ بنو، بلکہ زندگی کے جو دیگر شعبات ہیں، خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، خواہ وہ تجارت کا شعبہ ہو، خواہ وہ کاروبار کا شعبہ ہو، خواہ وہ کھیل اور تفریح کا شعبہ ہو، خواہ وہ زندگی کا کوئی انفرادی معاملہ ہو یا کوئی اجتماعی معاملہ ہو، خواہ وہ سیاسی معاملہ ہو یا تمدنی معاملہ ہو، تم کو ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں کیا تعلیم دی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے
کہ ہم شادی بیاہ میں کم سے کم اخراجات کریں، اور شادی کے معاملات کی تقریبات کے اندر خواتین اور مردوں کی مکس گیدرنگ نہ کریں، موسیقی کا اہتمام نہ کریں، ناچ گانے کا اہتمام نہ کریں، اور یہ جو مووی بنانے کا سلسلہ ہے، تصویریں کھینچنے کا سلسلہ ہے، یہ سب چیزیں نہ کریں۔ یہ رسومات مسلمانوں کی نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی رسومات تو ہو سکتی ہیں جن کو نہ اللہ پر ایمان ہے، جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نہ رسولوں کو مانتے ہیں، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو صاف صاف دین سے الگ کر لیا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی زندگی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے باغیوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لڑکے والوں کی بھی اور لڑکی والوں کی بھی، کہ شادی کے بعد ہمارا گھر آباد ہو جائے، ہمارے گھر میں امن آ جائے، ہم آپس میں آپسداری قائم کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے سے ہم ادب سے احترام سے بات کریں، اور یہ تو ہمارا ہے لینے کا پیمانہ، یعنی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں، لیکن اس کے بعد ہم کو جو قربانی دینی ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور قربانی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ بھئی انہیں اختیار نہ کرو، انہیں چھوڑ دو، ان کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں امن نہیں آ سکتا، سکون اطمینان نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا، ہماری زندگی ضیق میں مبتلا ہو جائے گی، یعنی ضیق سے مراد ہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہم سے پہلی کی قوموں میں ایک قوم ایسی گزری جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو عذاب دے دیا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پوری زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی دکھوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ آج ہمارے گھروں میں امن کیوں نہیں ہے؟ آج بہو ساس کی عزت کیوں نہیں کرتی؟ آج ساس کے دل میں بہو کس کے لیے محبت کیوں نہیں ہے؟ آج شوہر اپنی بیوی سے کیوں ناراض ہے؟ آج بیوی شوہر کے سامنے کیوں بدزبانی کر رہی ہے؟ اس کی وجہ پر جتنا بھی غور کیا جائے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات کو بسم اللہ ہی ہم نے آغاز غلط کر دیا، بالکل غلط کر دیا۔ وہاں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا ہوتا، شادی کی تقریبات کے اندر اور شادی سے پہلے ہونے والی ملاقاتوں کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں اوپر رکھا ہوتا، ان کے احکامات کو مانا ہوتا، تو آج ہمارے گھروں میں امن ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے، پورے ملک کا حال تو اس سے بھی خراب ہے کہ کراچی کے اندر ہی روزانہ پورے مہینے میں، ایک مہینے کے اندر 2000 کیسز عدالتوں میں آ رہے ہیں، خلا کے اور طلاق کے، جو کہ یعنی کہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیندار قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف پہلے سے ہی رجوع کرنے والے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ مرض جو ہے تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے کہ وہ بھی شادی بیاہ کی تقریبات میں معاشرے کے دباؤ میں آ کر یا گھر کے کسی ایک فرد کے دباؤ میں آ کر مکس گیدرنگ کر بیٹھتے ہیں، میوزک بھی لگا دیتے ہیں، گانا بجانا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر
دلہن کی اور دولہا کی ایسی ایسی تصویریں اور ایسے ایسے اسٹائل سے اور ایکشن سے تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ جس سے پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی شادی کی تقریب نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی کسی فلم کی جو ہے کوئی فلم بن رہی ہے، اس کی وہاں پر شوٹنگ ہو رہی ہے اور وہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم شاید اللہ اور اس کے رسول کو اور قرآن اور سنت کے احکامات کو اہمیت نہیں دے رہے، اور ہم نے دین کو ایک خاص حد تک یعنی نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کی حد تک محدود کر دیا ہے، اور اپنی عملی زندگی کو ہم نے دین سے خارج کر دیا ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ سے جب بھی ہم کوئی اس طرح کی تقریبات منعقد کریں تو اس میں اس طرح کی چیزوں کو وہاں سے نکال دیں، اور ہمارے ذہن میں اس کا جو پروپوزل ہے یا پروگرام ہے، جو لائحہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کی تقریب میں ہم کو بچوں کے لیے ایسے بچوں کو منتخب کرنا چاہیے جو وہاں نعت پڑھ کے سنا دیں، ایسے بچوں کو منتخب کریں جو وہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کسی معزز آدمی کو وہاں ہم اسپیشل دعوت دیں، کسی عالم دین کو، کہ وہاں آ کے وہ درس قرآن دے اور درس حدیث دے، اور پھر دعا پر اس تقریب کا ہم اختتام کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جو کھانے کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو کھانے کی دعوت دیں، یا کسی ضیافت کا اہتمام کیا ہو تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔